ہماری جو یوتھ ہے نا وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے بہت احتیاط برتے، خاص طور پہ اگر ان کے ایسپریشنز ہیں اوورسیز جانے کی، ایجوکیشن حاصل کرنے کی. نیور پوسٹ اینی تھنگ وین یو آر ایکسٹریملی اینگری آن سوشل میڈیا. And never post anything when you are extremely intoxicated, so to speak, right? When you are very happy. جب آپ کوئی بات کہتے ہیں یا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کے کانسیکوینسز ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے، اور وہ ہمارے سفارت خانے سے رابطہ کریں تو ان کے پاس ایسا ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. امریکہ جو ہے وہ ایسا ملک ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے جو اس سے فائدہ لے سکتا ہے. السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج ہم آپ کے پاس ایک مہمان لائے ہیں جو اوورسیز سے آئے ہیں، جو امریکہ میں پروفیسر ہیں، ٹاؤسن یونیورسٹی میں جرنلزم کے پروفیسر ہیں، اے آئی بھی پڑھاتے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی پڑھاتے ہیں، پاکستان میں بھی جرنلسٹ رہ چکے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے. تو رؤف عارف ان کا نام ہے، اور ہمارے فارمر کولیگ بھی رہے ہیں. رؤف، ویلکم ٹو دا شو، اور وی نیوز کی طرف سے آپ کو بہت ویلکم. آپ ماشاء اللہ امریکہ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہاں پڑھا رہے ہیں، پاکستان میں بھی جرنلزم کی ہے، اور سوشل میڈیا کو بھی آپ دیکھتے ہیں. تو ایک تو پہلے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ جو سوشل میڈیا ہے آج کل، سوشل میڈیا ہر نوجوان، ہر بچہ پاکستان میں یوز کرتا ہے. سوشل میڈیا یوز کرتے وقت کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ آج کل ہم نے سنا ہے کہ ویزا ایوارڈ کرتے وقت بھی اسکروٹنی ہوتی ہے کہ جی آپ کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہیں. تو سوشل میڈیا کتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ یوز کیا جانا چاہیے؟ وسیم، آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی بیٹھا اور ہم نے اس پہ ایک ڈسکشنز کی تھی. اور دیکھیں، آپ اور میں ہیڈ آف دی گیم تھے، جس پہ میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ اسپیسیفکلی آپ کے پروگرام میں کیا تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے نا وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے بہت احتیاط برتے، خاص طور پہ اگر ان کے ایسپریشنز ہیں اوورسیز جانے کی، ایجوکیشن حاصل کرنے کی. تو میں دو چیزیں کہوں گا اس میں. پہلے تو یہ کہ سوشل میڈیا ایک زبردست قسم کا ٹول ہے، جو تھریٹ بھی ہے، جو اپرچونٹی بھی ہے. آپ اس کو اپرچونٹی کی طرح یوز کریں تو آپ کے دروازے دنیا کے بہت اچھے کھلے ہیں، جس میں آپ اپنی جیسے لنکڈ ان یوز کریں، سی وی کو پروموٹ کریں، آپ اپنا اچھا پروفائل بنائیں، اپنے جتنے پروفیشنل آپ کی اچیومنٹس ہیں ان کو اچھے پروفیشنل طریقے سے پروموٹ کریں اور پروفیشنل لنکیجز کریں. تو لنکڈ ان جیسے بہت اچھا سوشل میڈیا ہے. پھر اس کے بعد فیس بک، ٹویٹر، یہ ٹک ٹاک، یہ جتنے بھی دوسرے بھی ایکسیٹرا اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، یہ سارے پلیٹ فارم جو ہیں یہ بیسیکلی دو چیزیں ہمارے یوتھ کو سمجھنے کی ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اکثر یہ ایڈوائز کرتا ہوں، نیور پوسٹ اینی تھنگ وین یو آر ایکسٹریملی اینگری آن سوشل میڈیا. And never post anything when you are extremely intoxicated, so to speak, right? When you are very happy. یعنی جب آپ بہت زیادہ خوشی میں ہیں تب بھی پوسٹ کرنے سے گریز کریں، جب بہت غصے میں ہیں تب بھی پوسٹ کرنے سے گریز. ہوتا کیا ہے، آپ اپنے ایموشنل ٹریلز جو ہیں وہ ٹریسز چھوڑتے ہیں وہاں پہ. اب وسیم، اس سے دو تین چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر مزید ایکسپلین کروں گا. ایک تو پولیٹیکل ہے، ہمیں سب سمجھ آتی ہے، جیسے کہ جی آپ نے پولیٹیکلی کسی اسٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کیے یا کسی ملک کی پالیسی سے ڈس ایگری کیا، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، کچھ بھی ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. سم ٹائمز چلیں رائے کا اظہار ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائمز آپ غصے میں ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک، آپ نے کبھی بھی مستقبل میں آپ ڈاؤن دی روڈ آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، ایجوکیشنل ویزے کے لیے کچھ، تو اب سوشل میڈیا وہ ساری کی ساری ایگریگیٹ رکھتا ہے وہ چیزیں. اچھا، اب ایک تو چیز ہے جو آپ نے جب کچھ کہہ دیا سوشل میڈیا پہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا، اومنی پریزنٹ ہے، 24/7 وہ اس کے اوپر پڑا رہے گا، اور جب بھی ضرورت پڑی وہ ریڈ فلیگز ریز کر سکتا ہے آپ کے لیے. ٹھیک، ایک تو یہ ہو گئی بات وسیم. دوسری بات یہ ہے کہ ایڈورٹائزرز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کی ہیبٹس کو اور آپ کے ایموشنس کو. میں جس کی وجہ سے میں صرف پولیٹیکل ریزن سے نہیں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا کہ آپ بہت خوش یا بہت غصے میں یہ پوسٹ نہ کریں. ایڈورٹائزنگ کمپنیاں آپ کے بیسیکلی کیا سیل ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، ہماری اٹینشن سیل ہوتی ہے، جو ہمارا رسپانسز ہیں وہ آگے دوسری ایڈورٹائزنگ کمپنیاں خریدتی ہیں. فرض کریں اگر ایک کمپنی کو، کسی بھی مارکیٹنگ کمپنی کو جو اپنی پروڈکٹ کسی قسم کی بیچ رہی ہے، ان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ غصے میں وسیم یا رؤف یا کوئی بھی بندہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے، تو وہ کمپنی آپ کے مطابق آپ کی اپنی پروڈکٹس کو آپ کو ایڈورٹائز کرے. خوشی میں آپ پرٹیکولر طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، وہ تو کمپنی آپ کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں ڈیٹا ایگریگیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور جس طرح وہ ڈیٹا ایگریگیٹ ہوتا چلا جائے گا، نہ صرف وہ مارکیٹنگ اور ان کے لیے یوز ہوگا، بلکہ آپ کی جاب امپلائمنٹ
کے لحاظ سے وہ آپ کو ہیلپ بھی کر سکتا ہے, ہرٹ بھی کر سکتا ہے, اور اسی طرح اوورسیز اپرچونیٹیز کو ہیلپ بھی کر سکتا ہے, ہرٹ بھی کر سکتا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن میں اس کا بہت فیور میں ہوں, گڈ ہے, لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کہتے ہیں نا دیر از نو فری میل ڈاؤن دی روڈ, تو وہ اسی طرح جب آپ کوئی بات کہتے ہیں یا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کے کانسیکوینسز ہیں, اس کے لیے ہماری یوتھ کو اویئر رہنا چاہیے. زبردست, یہ تو بڑی اچھی آپ نے ٹپ دے دی ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں بطور پروفیسر کہ آپ جیسے بہت سارے پروفیسرز ہیں, بہت سارا ڈائسپورا ہے پاکستان کا جو باہر بہت اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, بہت پڑھے ہیں, وہاں سے ایکسپیرینس حاصل کیا, ریسرچ کی, آپ نے کتاب بھی لکھی ہے. اس سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس طرح کی جو فیکلٹی ہے ہماری یا جو ایکسپرٹس ہیں باہر, ان سے کوئی اینول بیس پہ کسی اور طریقے سے کوئی فائدہ ریگولرلی پاکستان کی اسٹیٹ اٹھا سکتی ہے؟ وسیم, یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ اکثر ہم ایز اوورسیز پاکستانیز ایز کنسرن ڈسکس کرتے ہیں آپس میں. ہم کہتے ہیں دیکھو یار ایک وقت آ گیا ہے پاکستان کا, ایک دور تھا جس میں انڈیا کے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے پروفیسرز بھی, ان کے ڈاکٹرز بھی, ان کے انجینئرز بھی مختلف اچھے شعبوں میں ٹاپ پوزیشنز پہ تھے, اور انڈیا نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا, انڈیا کی حکومت نے بھی فائدہ اٹھایا. ایون ان کا جو اسپیس کا پروگرام ہے وہ بھی ان سے بڑا فائدہ, امریکہ کے گریجویٹ سے فائدہ اٹھایا. جب آپ پاکستان کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں, ہم سارے اپنے ملک سے دیکھیں بہت پیار کرتے ہیں, ہم اس ملک کا حصہ ہیں, اس ملک سے گئے ہیں, اس دھرتی سے پہچان ہے ہماری اس ملک کی وجہ سے. ایک وقت آتا ہے جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو فائدہ دے سکیں, آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. خاص طور پہ دیکھیں, میں اگر اپنی مثال لوں, ایز اے پروفیسر میرا کانٹریکٹ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ 9 منتھس کا ہوتا ہے. 3 مہینے کی میری گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, 1 مہینے کی میری جو کرسمس بریک یا جس کو ونٹر بریک بھی آپ کہہ لیں چھٹی, 4 مہینے میرے پاس وہ ٹائم ہے. اور صرف یہ میں نہیں, میں ایز این ایگزامپل بات کر رہا ہوں. اس طرح کے بہت سارے پروفیشنز میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ان چھٹیوں کو خوشی کے ساتھ پاکستان میں کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے اپنی ایکسپرٹیز سے اس ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں. اب اس معاملے میں فرض کریں میں مڑ کے دیکھوں, مجھے کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آتا, مجھے گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایک ون ونڈو آپریشن نظر نہیں آتا کہ میں انہیں کہوں کہ دیکھیں یار دیٹس مائی فیلڈ. اب مثال کے طور پہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت ریسرچ کرتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں یا پاکستان کی کسی یونیورسٹیوں کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکوں, انٹرپرسنل تعلقات میں کسی کو بات کر لوں, کسی نہ کسی طرح سے کنونس کر لوں تو کر لوں, لیکن گورنمنٹ لیول پہ آپ کو ایسی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئے گی. جو میں سمجھتا ہوں ایسا انیشیٹو اگر شروع ہو تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن میں ہمارے پاکستانی, یعنی کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے اور ایک پول بنا لے اوورسیز ٹیلنٹ کا, اور وہ پول ڈسٹریبیوٹ ہو پاکستان میں, یونیورسٹیز میں, انڈسٹری میں, کہ کسی کو ضرورت ہے یونیورسٹی میں پڑھانا ہے تو آپ 2-3 مہینے والنٹیئر کر سکتے ہیں پاکستانی یونیورسٹی میں, کوئی نامنل چارجز پہ, وظیفے پہ, مشاعرے پہ آپ پڑھا سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی ان کے لیے فائدہ ہے کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر مل جائے گا, بیٹھے بیٹھے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے امریکہ کی تعلیم کو ایکسپوجر مل سکتا ہے. Exactly. تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز پاکستان کی کولیبوریٹ کریں اور پاکستانی کمیونٹی سے کولیبوریٹ کریں, تو یہ سفارت خانے کا بھی کچھ رول آتا ہے اس میں؟ وسیم, میں یہی بات آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ مینشن کیا. اب دیکھیں ہمارا سفارت خانہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے, بڑا اچھا ہے, لیکن اگر آپ ان کے پاس آج بھی چلے جائیں, واشنگٹن ڈی سی کے اس میں چلے جائیں, تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہے کہ یہاں پاکستانی کتنے پروفیسرز ہیں, کون سی جگہوں پہ پڑھا ہے, کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے انجینئرز ہیں, کتنے آئی ٹی انڈسٹری میں, کتنے سلیکان ویلی میں, تو ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ فرض کریں آپ ایز این اوورسیز پاکستانی آپ کوئی انیشیٹو لانچ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, یا آپ وہاں کسی لحاظ سے بھی پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے, اور وہ ہمارے سفارت خانے سے رابطہ کریں تو ان کے پاس ایسا ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی ہاں جی. تو اگر آپ ایسا ڈیٹا بیس بنائیں اور ضرورت پڑنے پہ وقت پر, دیکھیں پاکستان نے آئی ٹی میں کتنا اچھا اس شعبے میں اپنا نام بنانا شروع کیا ہے, اور دنیا میں بھی انہوں نے امپریس کیا. تو دیکھیں یہ ایک اپرچونٹی ہے, ٹھیک ہے. ایسے کوئی کولیبوریشنز اگر ہمارا سفارت خانہ تھوڑا سا اپنا کینوس, اپنا ہورائزن وسیع کرے, صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے آگے جا کے اب کرنے کی ضرورت ہے وسیم, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور اس انفارمیشنل ایرا میں وہ جو اسٹینڈرڈائزڈ لکھی لکھائی اسٹیٹمنٹس پی آر کی کسی حد تک چلتی ہیں, اب وہ چلیں گی نہیں اتنی. دیکھیں پبلک ڈپلومیسی کا دور ہے,
ٹھیک ہے. سوشل میڈیا اس میں، اور ہمارا سفارت خانہ بڑا رول پلے کر سکتا ہے. ہمارے سفارت خانے کو نہ صرف ایسے ڈیٹا بیسز کو بنانا چاہیے بلکہ سوشل میڈیا کو ایکٹیولی یوز کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا سوشل میڈیا ایک تھریٹ بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے. اس اپرچونٹی کو یوز کرنا چاہیے. ایسے پلیٹ فارمز اسٹیبلش کریں جس کے اوپر ایسی کنیکٹیوٹی ہو جس سے اوورسیز پاکستانی اپنے سفارت خانے کے ساتھ اور اپنے ہوم کنٹری کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کریں. تو یہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ سجیشن دوں گا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. آپ کے پاس انف ریسورسز ہیں امریکہ میں، اور ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انٹلیکچوئل مائنڈس ہیں، انٹیلیجنٹ مائنڈس ہیں. میں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ایز اے پروفیسر بھی کسی سے کم نہیں پایا، بلکہ ہمیشہ میں نے انہیں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ اور بہت انوویٹیو اینڈ کریٹیو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اس ریسورس کو اب ٹیپ کرنا ہے جس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہو. میں بلیو کرتا ہوں امریکہ اور پاکستان کے بہترین ریسرچ ایجوکیشنل کولیبریشن پہ، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایسا ملک ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے جو اس سے فائدہ لے سکتا ہے. تو ایسی کولیبریشنس کو انٹینشنلی ہماری گورنمنٹ، ہمارے سفارتکار ادارے ان کو پروموٹ کرنا پڑے گا. یہ میری سجیشن. اچھا، اور پاکستان، آخری سوال ہے آپ سے کہ پاکستان اوورسیز پاکستانیز کو حکومت پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کون سی فیسلٹیز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور اتنا بڑا ریسورس ہیں. کیا سہولیات پاکستان میں ہونی چاہیے اور کیا ایسی ضروری فیسلٹیز ہیں جو حکومت فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ کے خیال میں کہاں کہاں لیک کرتا ہے اور کیا کیا ہونا چاہیے؟ وسیم دیکھیں، پہلے تو میں اپریسیشن کے ساتھ ایک شروع کروں گا. دیکھیں، جیسے مجھے پاکستان وزٹ کرنا ہوتا تھا تو میں اپنے امریکن پاسپورٹ پہ ویزا فیس پے کرتا تھا، آتا تھا. تو آپ کے سیٹ اپ نے، گورنمنٹ نے وہ ویزا فیس ویو کی. بہت اچھا انیشیٹو تھا. صرف اس لیے نہیں اچھا تھا کہ مطلب ہمیں پیسے نہیں دینے، پیسے پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ دینا چاہتے ہیں، ریمیٹنسز بھی بھیجتے سارا کچھ، لیکن اس سے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہم آن لائن بیٹھ کے ویزا لے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ ہمارے وزٹس فریکوینٹ ہونا شروع ہو گئے. رائٹ، ایک چھوٹی سی چیز سے. اس میں بہت سارے میرے دوست ہیں جنہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور وہ خوش ہوئے. اور فریکوینٹ وزٹ سے رؤوف پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. آپ زر مبادلہ لے کے آتے ہیں، پاکستان میں خرچ کرتے ہیں، پاکستان میں ملتے ہیں، کنیکشن آپ کا زیادہ بڑا ہوتا ہے، آپ سے لوگ سیکھتے ہیں. تو یعنی جو آپ کے فریکوینٹ وزٹ ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں جاتے ہیں. اچھا، یہ اب ایک دیکھیں چھوٹی سی انیشیٹو کو بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں نے اپریشیٹ کیا. سیکنڈ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی میجورٹی آف دیم وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک نیچرل ڈیزائر ہے. دیکھیں، اگر ایک یا دو لوگ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ادھر گئے تو ان کے بہت سارے سبلنگز اور ان کے پیرنٹس بھی بزرگ ہیں، وہ نہیں یہاں سے جاتے تو وہ یہاں رہتے ہیں. تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں یہاں پہ ان کو سپورٹ کرنا، ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا، اور پلس ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ اپنا ایک بیک اپ پہ ادھر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہو، اپنا گھر ہو، کبھی ریٹائرمنٹ کے لیے آنا چاہیں کچھ. اب وسیم، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک بڑی انسرٹنٹی ہے کہ اگر میں کوئی چیز میں انویسٹ کروں کل کو کوئی قبضہ کر لے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کی زمین لے لے، کوئی آپ کا فراڈ ہو جائے، اور خدا نخواستہ اگر ایسے ہو جائے تو آپ کہاں مڑ کے دیکھیں گے؟ آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے، میں اس کی ساری رسپیکٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، امریکہ میں ہم اور طرح کے عادی ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی ایسا سیپریٹ سسٹم بنایا جائے جس میں ان کے گریوینسز کو فاسٹ ٹریک ایڈریس کیا جائے اور ان کے اندر یہ کانفیڈنس ہو کہ اگر میرے ساتھ کسی نے دو نمبری کرنے کی کوشش کی تو یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک جسٹس سسٹم بنایا گیا ہے، کورٹ سسٹم ہے، تو وہ مجھے وہاں سے انصاف ملے گا. تو آپ یقین کریں کہ جتنی انویسٹمنٹ آج ہو رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ پاکستان کی طرف آ سکتی ہے. میں اپنے جو ایک ذاتی گیٹ ٹوگیدرز میری دوستوں کے ساتھ وہاں ہوتی ہیں، وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز اپنا بیک اپ گھر خریدیں، کچھ خریدیں، لیکن ہم ڈرتے اس لیے نہیں کرتے، ہم تو ادھر رہتے ہیں، کل کو ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایسے کوئی نہ کوئی انیشیٹو، اور یہ صرف یہی نہیں کہ گھر خریدیں، دیکھیں وہ کئی لوگ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، بزنس چلانا چاہتے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کی گارنٹی ہو، سیفٹی کی گارنٹی ہو، کوئی ساورن گارنٹی، گورنمنٹ سائڈ پہ ایسی پروٹیکشن ہو ان کی انویسٹمنٹ کی کہ وہ ان کی انویسٹمنٹ بھی ضائع نہ ہو اور ان کے جو پیسے لگے ہوئے ہیں ان کا ریٹرن بھی ملے. تو زبردست، بہت شکریہ رؤوف صاحب آپ کے آنے کا اور ہمارے ناظرین کو اتنی ساری اچھی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا. امید ہے ناظرین کو پسند آیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں VNews.pk.